اللہ کے در پہ چاہے بادشاہ ہو، ادھوگ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، سب بھکاری ہے اب اللہ کے سامنے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے سامنے سب بھکاری ہے، سب مانگتا ہے۔ قربان جاؤ، ساری دنیا محتاج ہے، میرا اللہ غنی ہے۔ بے شک۔ اب کون نہیں مانگتا بھائی؟ مانگتا تو سب ہے۔ اب دیکھیے کیسے نہیں مانگتا، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بھکاری کٹورا لے کے مانگتا ہے بھیک، خالی میاں یہ ہر کام ہے خالی بھیکے مانگو ہوئی۔ اچھا بھکاری کام ہے کہ بھائی بھیک منگوا، وہ تو غریب آدمی بیچارہ کٹورا لے کے 1 روپے 2 روپے مانگ رہا ہے۔ اور قربان جائیے، آئیے پیسے والوں کو دیکھیے، یہاں فنکشن ہے، ایچھان میچ ہوبے، ایچھان کرکٹ ہوبے، آرکیسٹرا ہوبے، مکھیا صاحب کھڑے ہیں، او بڑے بڑے چیئرمین صاحب کھڑے ہیں، اور سب کاپی قلم لے کے، امیاں 10,000 ٹکا دے، 5,000 ٹکا دے۔ بھائی ہوتا ہے نا، یہ پیسے والے ہیں، وہ بھکاری وہ مانگ رہا ہے، یہ پیسہ والا یہ بھی مانگ رہا ہے۔ اچھا لے یہ کروڑ پتی نہیں مانگتا ہے، کروڑ پتی بھی مانگتا ہے۔ یہ جتنے کالج والے ہیں، یہ جتنے یونیورسٹی والے ہیں، جائیے نا بچہ کا ایڈمیشن کرانے کے لیے، ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں بچے کو ایڈمیشن کرانے جائیے، 10 لاکھ 50 لاکھ 20 لاکھ ڈونیشن دینا ہوگا۔ وہ مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے؟ یہ بھیکے نہ مانگ رہا ہے، وہ 50 لاکھ ٹکا دیوا ہے بے، او 20 لاکھ ٹکا دیوا ہے بے، وہ بھی مانگ رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے سرکار بھی مانگ رہی ہے۔ یہ جی ایس ٹی کون چیز ہے؟ بھیکے نہ ہے۔ جی ایس ٹی کیا ہے؟ بھیک ہے۔ ساری دنیا مانگ رہی ہے، پھر فخر کس بات کی ہے؟ پھر فخر کس بات کی ہے؟ جو دینے والا اس کے آگے جھکو نا، الحمدللہ۔ ساری دنیا کو کھلا رہا ہے، ساری دنیا کو پال رہا ہے۔ تیرے در پر بھکاری بن کے آیا ہوں، تیرے در پر میرے مولا، مجھے خالی نہیں لوٹا، الہی درگزر کر دے، مجھے خالی نہیں لوٹا، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہو میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ آمین بولا جا الحمدللہ۔ مسجد کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے میرے بچے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ یہ بھی مبارک مہینہ ہے، آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور جو یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ کون مہینہ ہے؟ بہت سارے بچوں کو معلوم نہیں ہوگا یہ شعبان المعظم ہے کیا، اس کو پتا ہوگا حلوار مہینہ۔ لیکن سنو میرے بچوں نوجوانوں، شعبان المعظم کا مہینہ کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ او شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور قربان جاؤ، وہ بڑا بد نصیب ہے جو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا پایا، اور قربان جاؤ بڑا بد نصیب ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، عہد کرو، میرا 60% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ 18 سال 20 سال 25 سال کا نوجوان روزہ نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا ہے؟ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا روزہ چیز، بولا نہیں، بولے کہے نہیں ہے؟ بولا کہ حضرت روزہ رہیں گے نا باڈی ہل جائے گا، باڈی ہل جائے گا، یہاں روزہ نہیں رکھے گا قبر میں اللہ کا فرشتہ باڈی ہلا دے گا۔ اور کتنی ہماری ماں بہنیں کہتی ہے نہیں بیٹا نہیں، تی جوان چیز روزہ نہ رکھیس بیٹا، یہ تو گال پچ کے جاتو۔ اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں، روزہ معاف نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک دروازہ، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کئے دروازے ہیں؟ 8۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان۔ قربان جاؤ میرا اللہ کہے گا کہاں ہے وہ روزے دار جنہوں نے میری وجہ سے کھانے میں ہاتھ نہیں لگایا،
پانی موجود تھا ہاتھ نہیں لگایا، تمام خواہشوں کو ختم کیا، جب تک میرا حکم نہیں ہوا، وقت نہیں ہوا، کھانے میں ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ جنہوں نے بھوک برداشت کیا، پیاس برداشت کیا، خواہشوں کو مارا، نفس کو مارا، اور قربان جاؤ، آ جاؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ امریکہ کا پرنس مانے بادشاہ، پرنس مانے دنیا، اور امریکہ کا سب سے بڑا پیسہ والا پرنس نام ہے، اور قربان جاؤ انہوں نے خودکشی کر لی۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ خودکشی کرنا مذہب اسلام میں حرام ہے، آخر انہوں نے خودکشی کیوں کی؟ دنیا کا سب سے بڑا پیسہ والا، سب سے دولت مند، اور قربان جاؤ، اور سنیے ان کا گھر کیسا ہے، میں آپ کو بتا دوں، دیکھنے والوں نے دیکھ کر بتایا یہ کہ پرنس کا جو گھر تھا، یہاں گھر ہے تو 1 کلومیٹر دوری پر اس کا دروازہ تھا، گیٹ، مین گیٹ۔ اب بتائیے گھر کتنا بڑا ہوگا، یعنی مین گیٹ میں گھسے، وہاں سے گھر تک آنے کے لیے 1 کلومیٹر کا دوری ہے۔ اور قربان جائیے، ہم لوگ 4 چکا میں چڑھتے ہیں، 2 چکا میں چڑھتے ہیں، ان کی سواری کیا تھی؟ وہ پرائیویٹ ایئر جیٹ، وہ پلین، پرائیویٹ پلین، ان کا خود کی اپنی پلین، کہیں جاتا تھا پلین سے جاتا تھا۔ اتنا بڑا امیر مرا کیوں، خودکشی کیوں کیا؟ اور قربان جاؤ بتانے والوں نے یہ بتایا کہ یہ زندگی سے اوب چکا تھا، دل میں سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا، بے چین رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آئی، مر گیا۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، اللہ نے پورا جسم کو بنایا نا؟ ارے بولو بھائی بنا کے نہیں بنایا؟ اللہ نے پیدا کیا، لیور دیا، کڈنی دیا، اور پھیپھڑا دیا، اور دھڑکن دیا، اور قربان جاؤ جسم کا سارا اعضا دیا۔ وہیں پر اللہ نے بائیں سائیڈ میں ایک دل دیا، دل ہے، ہارٹ ہے، دھڑکن ہے نا، ہارٹ، لیکن قربان جائیے اس کا سکون اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ دل میرے سینے میں ہے، اس کا سکون اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور قربان جاؤ میرا اللہ کہتا ہے اگر تم دلوں کو سکون چاہتا ہے، قلب کا سکون چاہتا ہے، تم چین چاہتا ہے، میرا ذکر کرو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ دولت میں سکون نہیں ہے، دولت تو سکون کو چھین لیتی ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس میں، عالم دین کے پاس میں ایک آدمی گیا، بولا کہ حضرت موگنی سکون نہیں، چین نہیں ملو مو میرا تو سوتوئی آنکھ بند ہے چھے کھلے جا۔ تو حضرت نے کہا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو۔ بولا کہ حضرت یہ بات نہیں ہے۔ بولا پھر کیا بات ہے؟ بولا میرے پاس پیسے نہیں ہے، نہ ٹاکا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کھیت ہے، نہ زمین ہے۔ کاش میرے پاس دولت ہوتی، پیسہ ہوتا، سونا ہوتا، چاندی ہوتی، تب نہ سکون ملتا۔ تو آپ نے کہا تمہیں دولت چاہیے؟ بولا کہ حضرت دولت تو چاہیے ہی چاہیے، پھر سکون ہے۔ تو اللہ والے اندر گئے، آئے اتنی سی اینٹ سونے کا اٹھا کے لے آئے۔ بولا ایسا کرو، لے جاؤ۔ سونے کا اینٹ لیا، سینے میں لگایا، وہ تو پاگل ہو گیا خوشی سے، اور قربان جاؤ دن بھر گھومتا رہا سونے کا اینٹ سینے پہ لگا کر کے کہ کہیں کوئی لے نہ لے۔ اچھا رات ہوئی، کھانا کھایا، ایک ہاتھ سینے پہ لگا کر رکھا داب کر کے، ایک ہاتھ سے کھانا کھاتا رہا، اور قربان جائیے رات میں جب نیند آنے لگی تو سونے کی اینٹ کو تکیہ میں لگا لیا۔ جیسے آنکھ بند کرتا تھا پھر خیال آتا تھا کہیں ہم سو گئے، کہیں کوئی لے کے چلا گیا، آنکھ کھل جاتی تھی۔ صبح ہو گئی، بولا رے باپ، پہلے تو جو بھی تھوڑی بہت سوتے تھے، یہ تو سونا اور وہ سونے نہیں دے رہا ہے۔ وہ سونا لے کر بھاگا، اللہ والے کے پاس میں کہا کہ حضرت یہ آپ نے مجھے کیا دے دیا؟ پہلے تو تھوڑی بہت سو بھی لیتے تھے، لیکن جب سے آپ نے سونا دیا ہے یہ تو اوروں بے چین ہم ہو گئے۔ قربان جائیے اللہ کے ولی نے کہا، عالم دین نے کہا کہ سنو تم سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ تیرے قلب کو، اللہ تیرے دل کے اندر میں سکون پیدا فرمائے۔ تباری تعالیٰ کے چند اشعار۔
تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. بگڑے گا؟ ارے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ارے بولو بھائی ہے. تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا، اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا، تو ہو جاؤں گا میں رسوا، الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. آمین بولا تھا الحمدللہ. خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں. تو رحمت کا بہا دریا الہی درگزر کر دے. تو رحمت کا بہا دریا الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا. قربان جاؤ. دیکھیے گا بہت سارے لوگ نماز پڑھو میرے بچوں، الحمدللہ یہ سارے جسم کا ورزش ہے. نماز سارا جسم کا ورزش ہے. آنکھ کی ورزش، گردن کی ورزش، یہ جو رگیں ہیں. اور قربان جاؤ، امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر نے کہا، سنو، امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر نے کہا کہ مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت وضو بناتا ہے، اس کو جراثیم اس کے بدن میں نہیں پھیلے گی، اس کو کینسر نہیں ہوگا. جو آدمی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی، اس کی ریڑھ کی ہڈی جلدی کمزور نہیں ہوگی، گھٹنے کی تکلیف نہیں ہوگی. اور سنو اس نے بڑا خلاصہ کیا کہ اس مسلمان کو بڑی بیماری چھو نہیں سکتی. یہ بات تو آج ڈاکٹر ریسرچ کر کے بتا رہا ہے. آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا. میرے دین میں کیا نہیں ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے لوگ، سائنسدان لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. گولڈ ڈیوڈ، یہ کون ہے؟ گولڈ ڈیوڈ کون ہے؟ یہ پادری ہے جو عیسائیوں کا جو چرچ ہوتا ہے، بھائی جانتے ہیں چرچ جانتے ہیں نا، اس میں جو رہتے ہیں اسے پادری کہتے ہیں، اور ان لوگ فادر کہتے ہیں، فادر. اسلامی ملک سے گزرا، اذان ہو رہی تھی، اذان کی آواز کو سن کر قدم رک گیا، اور قربان جائیے
اذان جیسے ہی ختم ہوئی مسجد کے اندر میں داخل ہوا اور قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. امام صاحب سے جا کر ملا, بولا کہ امام صاحب ابھی اذان ہو رہی تھی, بڑی پیاری آواز لگی, دل کو لگا, ایسا کیجئے آپ کے مذہب کا کتاب قرآن ہے, کچھ پڑھ کر ہم کو سنائیے. امام صاحب نے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی, اس کا ترجمہ, اس کا میننگ, ان کا ارتھ سنایا. قربان جاؤ, ادھر امام صاحب قرآن پڑھتے جا رہے تھے, ترجمہ سناتے جا رہے تھے, اب گول ڈیوڈ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا. آخر میں لاسٹ میں آ کر کہا کہ حضرت بس کیجئے, اب کلمہ پڑھا کر ہم کو مسلمان بنا دیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. آج ہماری مسجدیں خالی ہے. نوجوانوں, میرے بچوں, اور قربان جاؤ مسجدوں کو آباد کرو. دیکھو دنیا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, وقت اتنے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے کب بچہ پیدا ہو رہا ہے, کب لڑکپن ختم ہو کے جوان ہو جا رہا ہے, کب جوانی ختم ہو جا رہی بوڑھا ہو جا رہا ہے. دیکھیے ہر بیماری کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج, ارے بولو بھائی, ہر بیماری کا علاج ہے. ہاں, اللہ کوئی بیماری ایسی پیدا کرتا ہی نہیں جس بیماری سے پہلے دوا نہ پیدا کرے. بیماری کوئی بھی ہو, بیماری سے پہلے اللہ دوا پیدا کرتا ہے. اس بیماری کا دوا یہ ہے, ہاں, لیکن ایک بیماری کا علاج نہیں ہے, بڑھاپا کا علاج نہیں ہے. بڑھاپا علاج ہے, بڑھاپا علاج ڈائریکٹ قبرستان, قبر ہے. زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, عمر گزرتی چلی جا رہی ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, یہ دنیا ایک بازار ہے, بہت جلد یہ بازار بند ہو جائے گی. جو خریدنا ہے خرید لو, جو بٹورنا ہے بٹور لو, جو نیکیاں سمیٹنی ہے سمیٹ لو. نہ جانے یہ آنکھیں کب بند ہو جائے, نہ جانے یہ دھڑکن کب رک جائے, کہنا مشکل ہے. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. کس سے ڈر لگتا ہے بولو بھائی, ارے زور سے بولو, موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت سے ڈر لگتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے. بولا تیرے پاس مال ہے, پیسہ ہے, ٹاکا ہے؟ بولا ہاں ہے. بولا اس کو آگے بھیجو, اس کو آگے بھیجو, مال آگے جائے گا, پیسہ آگے جائے گا, دولت آگے جائے گی, پھر ڈر نہیں لگے گا, دل بھی وہیں جانے کو کرے گا. اللہ قرآن میں 82 جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا. خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. یہ کہتا جمع کرو. اللہ کہتا تھی خرچ کرو, آمی تمہ کی دیبو, خرچ کرتے رہو, ہم تمہیں دیتے رہیں گے, اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. اللہ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی دولت لے کے آزماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے کچھ سونا آیا تحفے میں, ہدیہ آیا, تحفہ, اور قربان جاؤ تحفہ دینے والا, ہدیہ دینے والا چلا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو ہریرہ تلاش کرو, کوئی ہے, اس سونے کو اٹھا کے لے کر جاؤ. ارے دو جلدی سے اسے دور کرو میری نظروں سے. مسلمانوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, کوئی نہیں ملا, تو لوٹ کر آگے کہ یا رسول اللہ کوئی مل ہی نہیں رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم لے جاؤ, یہ سونا تم اٹھا کر لے کر جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سونا نہیں چاہیے, مجھے سونا نہیں چاہیے. تو ابو ہریرہ کیا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ کے سینے میں جو اللہ کا علم ہے وہ چاہیے. میں سونا لے کے کیا کروں, میں سونا لے کے کیا کروں. قربان جاؤ مسلمانوں, یہ دنیا دیکھیے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بنائی, لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ارے بولو بھائی, جنت کے لیے. جنت اتنی سستی مل جائے گی, آخرت کے لیے بنے ہیں. اب ماشاءاللہ ہر مسلمان, ہر مومن جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. لیکن جو گناہ کیا ہے, اگر توبہ کیے بغیر مر گیا, اور قربان جاؤ تو کچھ دھلائی ہوگی وہاں, نہیں سمجھ رہے ہیں, کچھ دھلائی ہے بے, میل چھڑال جاوے,
بہار بادو جنت جاوے الحمدللہ لاسٹ میں جائے گا ہر مسلمان جس کے دل کے اندر میں ذرہ برابر رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ اسے بھی دوزخ سے نکال کر جنت کے اندر میں داخل کرے. انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں، نوجوانوں، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز. ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بولا نماز پڑھ لو. آج کون دن ہے؟ تو ہم بولے کہ آج منگل ہے. بولا نہیں ہم خالی جمعہ پڑھتے ہیں. جمعہ پڑھتے ہیں تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے پڑھوے؟ بولے مور با پڑھو. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. دیکھیے اللہ نے آپ کو ہیرا بنایا. کیا بنایا ہے؟ ہیرا. اور ہیرا کی خوبی یہ ہے کہ ہیرا جب خریدنے جائیں گے آپ شو روم میں، کشن گنج میں تو ہیرا نہیں ملے گا. اس کے لیے دلی جانا ہوگا، بمبئی جانا ہوگا، کلکتہ جانا ہوگا. بڑا بڑا شو روم میں بڑی قیمت ہوتی ہے، لاکھ سے کروڑوں کی قیمت ہوتی ہے ہیرے کی. اور دیکھو آپ جائیں گے شو روم میں دیکھیں گے شیشے میں بند ہیرا. ہیرا کی خاصیت یہ ہے، ہیرا کی خوبی یہ ہے کہ ہیرا چمکے گا. بولے چمکے گا نا، روشنی ہوتی ہے ہیرے میں، چمک 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 ہوتی ہے. قربان جاؤ، لوگ سمجھ جاتے یہ ہیرا ہے. مسلمان تمہیں اللہ نے ہیرا بنایا ہے. اگر آپ ہیرا ہو تو چمک آنی چاہیے، اخلاق کے اندر میں چمک آنی چاہیے، کردار کے اندر میں چمک آنی چاہیے، عمل کے اندر میں چمک آنی چاہیے. اگر ہیرا ہے چمک نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہیرا نہیں ہے، پتھر. وہ پتھر ہے. قربان جاؤ، مسلمان ہوگا نمازی ہوگا، مسلمان ہو نمازی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرے بچوں وعدہ کرو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھو انشاءاللہ میں دعا کر دوں الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ اور یہ ایک عمل میں بتاؤں گا الحمدللہ اس مجمع کے اندر میں. صحیح بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے. کون عثمان؟ وہ عثمان جو داماد مصطفیٰ ہے، وہ عثمان غنی جنہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو، او قربان جائیے، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، 2 بیٹیوں کو ایک بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کاش میری 10 بیٹی ہوتی. اگر ایک عثمان کے ساتھ میں نکاح کرتا جاتا وہ مرتی جاتی تو 10 بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا. بہت بڑے سخی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے مال دیا، دل دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر جب مدینہ کے لیے تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. اور مسلمانوں سنو، 40,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں تھا. کتنے درہم تھے؟ 40,000. سب اپنے ساتھ لیے. گھر میں آپ کے ابا جو تھے حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا، وہ آنکھوں سے نابینا تھے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو اپنی بیٹی اسما، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی کو سب پتا ہے. تو دادا پوچھنے لگا کہ بیٹی ابو بکر چلا گیا، ارے ہم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ تو حضرت اسما کہتی ہے کہ دادا چھوڑے ہیں، اب غم نہ کریں. بولے بیٹی کہاں ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح. سب ابو بکر لے کے چلے گئے کیا؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ کنکروں کو رکھ دی، اوپر سے کپڑا رکھ دی، اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی کہ دادا دیکھیے، ہاتھ رکھ دی کہ دیکھیے ہے نا. بولا ہاں 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 ہے. 40,000 درہم لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے؟ دین کے لیے.
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلے. اور مسلمانوں سارا مال سارا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور قربان جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے. اس کا احسان کا بدلہ تو میں نہیں چکا سکتا، میرا اللہ چکائے، میرا اللہ بدلا چکا ہے. تو اللہ دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اچھا جنت میں گھر کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا. جلدی کریں ماشاءاللہ، جلدی کریں. جنت میں گھر بنائیں گے. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. مسلمانوں شوگر ایک بیماری ہے، جانیں نا؟ ارے بیماری ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی. جی شوگر والے کو چائے پینے بولیے گا کہ بھائی چائے پیو، بولا ہاں چائے تو پیوں لیکن سننی چینی نہیں دیس. بولے کیا؟ بولے نہیں مو شوگر چھے. شوگر چھے کیا کل کو تو شوگر چھے؟ بولا ڈاکٹر بولیا ہے نا چیک بھائی ہے نا ڈاکٹر بولیا آتی میٹھا نکال، میٹھا مت کھانا. کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے کہا. میٹھے سے ہاتھ روک دیا. قربان جاؤ ڈاکٹر کی بات پہ یقین آ گئی، اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، حرام چھوڑ دو پھر بھی کھا رہے. اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10. اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے. ایک مسجد کے اندر میں آیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہیں پر ٹھہرا تو پتہ یہ چلا کہ وضو خانہ نہیں ہے. ہمارے جماعتی بھائی آتے ہیں قربان جاؤ ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے. اور بتاؤ کتنی تکلیف کی بات ہے. ہمارے محلے میں مسجد ہو اور وہاں وضو خانہ نہ ہو، لوگ وضو بنانے کہاں جائیں گے؟ بھائی مسجد ہماری ہے، کون بنائے گا؟ ارے مسجد ہماری کون بنائے گا؟ یوگی بنائے گا؟ وہ تو 80 کی سے بھاگے گا. مسجد ہماری ہے، ہم بنائیں گے الحمدللہ. اللہ نے دیا ہے، ہم بنائیں گے الحمدللہ. تو قربان جائیے میرے بھائیوں، یہ وضو خانہ اور کیا کہتے ہیں کہ باتھ روم وغیرہ ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام ہو جائے تاکہ ہمارے جماعتی بھائی جب باہر سے وہ مہمان بن کر میرے علاقے میں آئے، دین کی دعوت لے کر آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کو آرام ہو، سکون ہو الحمدللہ. تو قربان جائیے جب ان کے دلوں کو سکون ملے گا، جب ان کو راحت ملے گی، ان کو فائدہ ہم پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہم کو بھی عطا فرمائے گا. تو جلدی سے 5 آدمی تیار ہو جائے. دیکھیں ہم تھوڑے مانگیں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وضو خانہ کی ذمہ داری کم از کم ایک آدمی اٹھا لے کہ حضرت وضو خانہ میں جو خرچ ہوگا میں اکیلا ادا کروں. ابھی رانچی کا جلسہ تھا اور قربان جائیے مسجد کے حوالے سے جلسہ تھا، میں 10,000 سے شروع کیا تھا. ایک نوجوان نے کہا حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے. ہم نے کہا کہ بابو 1 لاکھ روپے تم شادی کی ہو؟ بولا ہاں. بیوی جی نا؟ بولے اکیلے جنت میں جائے گا، موگی نہیں جائے گی؟ بولا 1 لاکھ بیوی کے نام سے. ہم نے کہا کیا والدین ہیں؟ بولا کہ الحمدللہ ماں بھی ہے باپ بھی ہے. ہم نے کہا کہ تم میاں بیوی جنت میں جاؤ گے، بیوی ہو ماں باپ نہیں جائیں گے؟ بولا الحمدللہ 1 لاکھ ماں کے نام سے 1 لاکھ باپ کے نام سے. پھر وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ حضرت کتنا خرچ ہے مسجد میں؟ ایک نوجوان وہیں بیٹھا تھا، بولا کہ 7 سے 8 لاکھ. بولا پورا خرچہ میں اکیلے ادا کروں گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں، اس مجمع کے اندر میں کم از کم 5 آدمی 5-10 ہزار روپے دینے والے کم از کم 5 آدمی کھڑے ہو جائیے. مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو. آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ نے میرے مال کو قبول کر لیا. اللہ نے میرے مال کو قبول کر لیا. جب چندہ دے دیجیے تو اللہ کے بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ کیجیے گا کہ یا اللہ یہ مال میں نے تیرے گھر میں لگایا ہے، اللہ تو اسے قبول کر لے. اب میرا اللہ اسے پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا. میں نے کہا نا ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے. کوئی پہلا سخی تیار ہو جاؤ انشاءاللہ، ہم اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں دعا کر دیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی مرد مجاہد تیار ہو جائیے. 5,000 دے دیے چاہے 10,000 دے دیے، 20,000 50,000 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. اگر 5 لاکھ بھی دے دیے گا ہم لے لیں گے، ہم کو کوئی دقت نہیں ہے. آپ سوچ لیجیے. کھڑے ہو جائیے ماشاءاللہ. حضرت نام لکھیے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. بھائی نام کیا ہے بابا؟ نام پوچھیے.
نام پوچھے. آ جائیے آگے آگے بھائی. دوسرا آدمی کھڑے ہو جائے, جلدی کرے. ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ پہلا نوجوان کھڑا ہوا ماشاء اللہ. دوسرا نوجوان کوئی کھڑے ہو جائے الحمدللہ. جلدی کرے, 5 آدمی تیار ہو جائے الحمدللہ. جناب اسیم اختر صاحب 5000 روپے. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما, عمر میں صحت میں اللہ برکت دے. اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سر مقام عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ میرا یہ بھائی, جلدی کرے بھائی, ٹپا ماری کرنے والے بھائی. دوسرے نمبر پہ ایک نوجوان اور تیار ہو جائیے انشاءاللہ. کوئی بڑی رقم نہیں ہے, 5000 روپے. کیا آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ زمین مانگ رہے ہیں. 1 بیگھہ زمین دے دیے. نہیں, زمین آپ کو مبارک ہو, آپ رکھیے. سونا نہیں, سونا نہیں چاہیے بھائی ہم کو. چاندی آپ کو مبارک ہو. آپ کی حویلی مجھے نہیں چاہیے, آپ کو مبارک ہو. صرف اگر ہو سکے تو 5-10 ہزار روپے دے دیجیے الحمدللہ ثم الحمدللہ, تاکہ اللہ کے گھر کا کام ہو جائے. انشاءاللہ اللہ کا گھر کا بھلا ہو جائے گا, اللہ آپ کا بھلا کر دے گا انشاءاللہ. کوئی بڑی رقم نہیں ہے. 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. کیا رقم ہے؟ اب سوچئے نا. لے کے جائیے 5000 روپے کشن گنج. ایک جھولا لیجیے, 5000 روپے پاکٹ میں رکھیے اور جائیے نا. جھولا نہیں بھرے گا, 5000 روپے ختم ہو جائے گا. قسم خدا کہ آپ یہاں دے دو گے, اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. اے نوجوان آیا الحمدللہ. واہ واہ واہ. اے دیکھیے, بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے مکھیا تنویر صاحب دامت برکاتہم. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ ایسے ایسے نوجوانوں کو, یہ مکھیا نہیں, اللہ اس کو MLA بنا دے. آمین آمین آمین. آمین بولو بھائی. انہوں نے پورا ٹینٹ کا خرچہ اٹھایا. مکھیا صاحب ہیں یہاں؟ اللہ. ہم مکھیا صاحب سے کہیں گے کہ مکھیا صاحب یہ ٹینٹ کا آپ نے ذمہ داری خرچ اٹھا لیا الحمدللہ. وہیں وضو خانہ کا خرچ اٹھا لیے تو میں انشاءاللہ سب کے لیے 5 دعا, آپ کے لیے 11 دعا کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیا, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. مکھیا تنویر صاحب الحمدللہ وضو خانے کا مسئلہ حل ہو گیا, ٹینٹ کا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. اب وہ ٹوائلٹ وغیرہ کا کام رہ گیا ہے. اللہ ہمارے مکھیا تنویر صاحب کے دینے کو قبول فرما. عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیت و کھلیان میں, اللہ عزت میں, عہدے میں, اللہ دانے دانے میں برکت دے. اللہ ان کے والدین اس دنیا میں اگر حیات سے ہیں, ان کی عمر میں صحت میں برکت دے. اگر چلے گئے ہیں, اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے. ان کے مرحومین مرحومات کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلا مقام عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. آمین. دوسرا ہوئے گا ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ ایک کوئی مرد مجاہد اور کھڑے ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی مرد مجاہد؟ بس کچھ پیسے رہ گئے جو ٹوائلٹ وغیرہ کا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بن جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. علماء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی نعمان اختر ابراہیمی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میرے فوراً بعد حضرت کا خطاب ہوگا, بیان ہوگا, دل جمی کے پاس سننا ہے. بھائی تیسرا آدمی جلدی کھڑے ہو جائے. ہے کوئی؟ ہے بھائی جلدی کرے بھائی. کوئی نہیں, اتنا بڑا مجمع ہے. ایک سے ایک پیسہ والا, بلڈنگ والا, کوٹھی والا, دکان والا, عہدے والا الحمدللہ. 5000 ٹکا کیچ ہے, بیسی رقم تو نہیں ہے. کوئی ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک آدمی مکھیا تنویر صاحب کے جیسا کوئی مرد مجاہد, اسیم صاحب کے جیسا کوئی مرد مجاہد تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی؟ ہے جلدی کرے ماشاءاللہ. تیسرا آدمی. 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. اللہ نے 2 کو چنا ہے, وہیں پر میرا اللہ تیسرے کو بھی چنے گا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ انشاءاللہ تیار ہو ہی جائے گا تیسرے نمبر پہ. جلدی کرے میرے بھائی, جلدی کرے الحمدللہ. سوچنا کیا ہے میرے بھائی. اے دیکھ تیسرا نوجوان آ گیا. واہ. امین الدین. اور امین الدین بابو 5000 روپے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما. عمر میں صحت میں اللہ گھر میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلا مقام عطا فرما دے. 3 جن ہوئے گئے. اللہ نویر 4 یار, اللہ کے نبی کے 4 یار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. 5000 ٹکا دیے تو اپنا جو نے ہمیں دعا کر دو الحمدللہ. ہے کوئی؟ ہے بھائی جلدی کرے میرے بھائی, جلدی کرے الحمدللہ. سوچنا کیا ہے میرے بھائی, کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنا گھر بن رہا ہے. اپنا اگر گھر بناتے ہم تو سارا کام اپنے گھر کا ہم خود کا پیسے سے کرتے ہیں. اللہ کا گھر بن گیا ہے, کچھ کام باقی ہے.
الحمدللہ. یہ تو اس میں خوشی کی بات ہے کہ میرا پیسہ اللہ کے گھر میں لگ جائے. اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ دنیا میں اللہ کا گھر بنا دیجئے، اللہ آپ کا گھر جنت میں بنا دے گا. قربان جائیے. یہ تو باقی ہے بھی نہیں ہے، اور جانا تو ہے ہی ہے بھائی. جانا ہے نا، جانا ہے نا. کہاں جانا ہے؟ ارے بولو بھائی، وہاں جانا ہے نا. ہم جہاں سے آئے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے. موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے. موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے. یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم. یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم. کیا کس کو کس کے کاندھے پر، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائیے. ماسٹر صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، وکیل صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، کوئی پارشد صاحب ہیں، ممبر صاحب ہیں، سرپنچ صاحب ہیں، کوئی زمیندار ہیں، کوئی نوجوان ہے. جلدی کرے بھائی. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. الحمدللہ بڑے بڑے پیسے والے زمیندار لوگ، سخی لوگ، دین والے لوگ الحمدللہ ہیں. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائیے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، دادا دادی چلے گئے. مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے اگر آپ تعاون کر دیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے ہی آپ نیت کریں گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا. کب تک؟ جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد کھڑی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. ہے کوئی ہے بھائی؟ چوتھے نمبر پہ ایک آدمی تو چاہیے بھائی. 3 آدمی ہوئے. اللہ کسی کو توفیق دے دے ماشاءاللہ. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک بند. اے نوجوان آیا، امی ابا کا نام ماشاءاللہ 4 جن ہوئے گلو. ایوب بابو نام بھی بڑا پیارا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. قربان جائیے. اللہ ان کے دین قبول فرما، عمر میں کمائی میں گھر میں برکت دے. اللہ ان کے والدین اس دنیا میں چلے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. دن و رات ملا کر 5 وقت کی نماز ہے الحمدللہ. 5ویں نمبر پہ کوئی سخی ایک اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان 5ویں نمبر پہ انشاءاللہ اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے گا. الحمدللہ دعا کرے دے وہ، اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے گا. 5000 روپے دینے والا ہے. کوئی ہے نوجوان؟ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. 5वें नंबर पे एक नौजवान, बस एक लास्ट चाहिए इंशाल्लाह. लास्ट कोई अपने वालदेन की सालो सबक. हे नौजवान आया, वाह भाई वाह, क्या कहने, मुस्तकीम अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह इनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दा. अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे. अल्लाह इस नौजवान को इसका जज़ा यहाँ भी दे, आखिरत में भी अता फरमा दे. माशाअल्लाह कत जन हलो, अरे बोलून ना, 5 जन हलो माशाअल्लाह. एक आदमी और हो जाता तो अच्छा रहता, 6 हो जाता कम से कम. है कोई है? 6ठे नंबर पे एक नौजवान कोई और तैयार हो जाता, कोई एक आदमी. अजी सौदा को सस्ता करूं, 1000, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 देने वाले कम से कम 1000 रुपये. देखिए कैश है, कैश दे दिए. कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है. फ़ोन पे छे ना, फ़ोन पे कर दो. फ़ोन पे नहीं छे, उसी के बगल में गूगल पे है, गूगल पे कर दो.
गूगल पे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 1000 रुपए आप दे देंगे, आ जाइए, आ जाइए। आप 1000 रुपए अगर दे देंगे क्या आप गरीब हो जाइएगा? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला भाई, आई लिखिए माशा, इधर लिखा दिए भाई, जल्दी करें भाई, जल्दी करें माशाल्लाह, 2 मिनट के अंदर में अब खड़े हो जाए। जिनको जिन क्या कहते हैं 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 देना है कोई है भाई? 1000 रुपए देना भाई।